والصلاة والسلام على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب۔ تمام تر توصیفات اس خالق کائنات کی جو مالک سلطنت سماویہ ہے۔ اللہ رب العزت کی مدح کے بعد حضور نبی رحمت سرور کائنات جان کائنات احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معتبر مقتدر استاد المکرم جن کے حکم سے میں حاضر ہوا، اس کے بعد میرے اس دیہات میں آنے والے مہمان ادارت المصطفیٰ کے عظیم اور ہونہار طلباء اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل ہمارے محسن طلباء نے جو گفتگو کی ہے اس نے اس مسجد کے صحن کو ایک گہوارہ تربیت میں بدلا ہے۔ مجھے خود بہت سیکھنے کا یہ موقع ملا ہے اور مزید بار دیگر التجا ہے اللہ ہم سب کو مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اس کی مثل اس بچے کی مانند ہے جس نے ابھی ماں کے رحم سے جنم لیا ہے۔ ایک اور مثال ایک روایت میں ہے کہ جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی وہ خود کو ایسا جانے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور گناہ سے پکی توبہ کے بعد پھر اسی گناہ کو یاد کرنا علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے گناہ کے بارے میں کتاب رحمت بیان کر رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پختہ توبہ کرو۔ توبہ کیسی؟ توبۃ نصوحا۔ امیر المومنین عمر فاروق توبۃ نصوحا کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ذہن میں خیال بھی نہیں پنپتا کہ میں نے دوبارہ گناہ کی جانب جانا ہے۔ یہ لیلۃ النصف من شعبان اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ آج یوں جلوہ گر ہے، اور یہ رات اپنے دامن میں اتنی رحمتیں لیے ہے کہ اس رات اللہ رب العزت لا تعداد جہنمیوں کو عذاب نار سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جس قبیلے کا ذکر بنو کلب کا ہوا، اہل عرب میں سرزمین حجاز کے اندر حضور کے زمانہ نور میں اگر سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں کسی قبیلے کی تھی وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور پہاڑی علاقہ تھا تو آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقہ کے جو بکریوں کے بال بھی گھنے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے میرے رسول نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو آج یہ مسجد کا صحن جس ہجوم سے بھرا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ 40 اشخاص کا گروہ بیٹھا ہو تو ان میں ایک ولی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہجوم عاشقاں جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نگاہ رحمت کی ہوئی ہے، اور بار دیگر ہم التجا کرتے ہیں اللہ انہی کے توسل آج ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ایک حدیث کے ضمن میں چند گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کی راہوں کو مسافر بنائے۔ انسان صبح کے سویرے سے لے کر رات کی تاریکی تک جو عمل کرتا ہے وہ آپ سب پہ اپنے اپنے عمل عیان ہیں۔ جو انسان کرتا ہے، جو خطائیں ہوں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ شراب خوری ہو، چاہے وہ التزام تراشی ہو،
والدین کی نافرمانی ہو، لاتعداد گناہ جو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت آج دامن پھیلائے ہے اور یہی صدائیں دے رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں۔ آج بھی اللہ کی رحمت دامن پھیلا کے ہمیں اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنے اعمال کے بدلے جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں، مالک تو اپنی دہلیز پہ بلا رہا ہے۔ ہم اللہ کے حکام کو توڑتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ صاحبو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہ عذاب آیا ہو، پھر بھی اس کا منادی اوقات خامس حی علی الصلاۃ کی ندائیں لگا رہا ہے، اور ہمیں یہی آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ صاحبو، جو ہم میں سے جو نماز چھوڑ دے، کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آئی۔ جو نماز چھوڑ دے، کبھی اس کی پیشانی پہ بے نمازی نہیں لکھا گیا۔ جو گناہ کرتا ہے، اس کی پیشانی داغدار نہیں ہوتی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور میرے رسول معصوم ہونے کے باوجود حضور نے 63 سالہ زندگی میں صبح شام دن رات بھوک بھی برداشت کی۔ آپ نے اندھیری گھروں میں جا کر کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھے۔ صاحبو، اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ یہ سارا تاج میرے رسول کے قدموں میں رکھا جائے، پھر بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتا کہ حضور نے اس قدر اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ وہ نبی جس کی آنکھ ہر وقت غم امت سے جو شبنم کی طرح ٹپکتی رہی، جس کے آنسو بہتے رہے، اگر اس رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو صاحبو حضور سے کون سی وفا ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر حضور نے نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، حضور نے ادا کی ہیں، ہمارے لیے یہ ایک ذہن میں خیال پنپتا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، بخشے جائیں گے۔ صاحبو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا حساب کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے دے گا۔ تو ایسے عمل جو ہم زندگی میں کر گئے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت ہو یا جہنم ہو۔ اگر عزت چاہتے ہو تو عمل کی راہوں پہ آ جاؤ۔ اگر یہ زندگی خدا کے حکموں کو توڑتے ہوئے گزر گئی، تو پھر تمہارا نام تو کیا، تمہارے آل اولاد بھی تمہارا نام نہیں لیں گے۔ عمل والے بنو گے تو قیامت تک زندہ رہو گے۔ ایک نوجوان جو افغانستان سے چلا، دمشق آیا، بیت الجن سے قدم اٹھاتا ہے اور سرزمین لاہور پہ کچی کلی بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نوجوان کو آج اس دنیا سے گئے ہوئے 974 سال گزر گئے۔ آج بھی اس مرد کلندر کے مزار پہ جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں اترتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ کتاب رحمت میں فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں اہل اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ تو اس مرد کلندر کے مزار پر تم آج حاضری دے کے دیکھو، تمہیں اس کی رحمتیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ رات کا سناٹا ہو یا دن کا اجالا ہو، تبھی تو معین الدین اجمیری، جن کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ مشرکوں کو دولت ایمان ملی، جب وہ اس مرد کلندر کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ صاحبوں، وہ عمل والا تھا، آج بھی نام زندہ ہے۔ اور اگر عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھ سکتے ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے چوکٹ سے دور رکھا، جو اس کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس دنیا پہ بڑے بڑے نام آئے، بڑی بڑی شخصیات آئی، لیکن نام تک نہ رہا، قبروں کے نشان تک مٹ گئے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تاریخ پڑھنے والے یہ جانتے ہوں گے، آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔
زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اور میرے حضرت تو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھوک بجا کے دیکھ لیا. یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھوک بجا کے دیکھ لیا. ایک سچا حیدر سائیں کا اس در پہ آ کے دیکھ لیا. اگر کوئی دہلیز، کوئی چوکھٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ جس سے ہمیں کچھ ملے گا تو وہ در رسول ہے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. اور صاحبوں، مالک کی رحمتیں پکار رہی ہیں کہ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تم نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے لیکن گوارا نہ کیا. کیا ہم نے اپنے ان کندھوں پہ لاشیں نہیں اٹھائے؟ کیا ہم نے اپنوں کو خود سے جدا ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نانا کا انتقال ایک دن ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں کی بات ہے، تو دوسرے دن اس کے نواسے کا جنازہ ہوتا ہے؟ کیا اسی نواسے کے جنازے پر رونے والی آنکھ جو اس کو رو رہی ہے اسی دن مغرب میں اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ایک ماں بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج رہی ہے تو ان کی بچوں کو اسکول آنے سے قبل اس ماں نے جو سورج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس عورت کی زندگی کی شام ہوتی ہے؟ کیا ہم نے وہ لوگ نہیں دیکھے؟ کیا قیامت کی جو جھلکیاں نظر آتی ہیں، جو ملک بھر میں جگہ جگہ زلزلے ہو رہے ہیں، صاحبوں یہ قیامت کی پکار ہے، یہ موت کی آواز ہے. اٹھتا جنازہ، یہ بچھے صف ماتم، یہ پھیلی قبریں ہمیں یہی صدا دیتی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں صاحبوں، تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے. جب اس بات سے انکار نہیں کہ مرنا ہے تو پھر کیوں نہ اس زندگی کو حضور کے چوکھٹ پہ لے آئے؟ اگر یہ زندگی اللہ کی دہلیز سے دور گزری، اگر اس کے حکموں کو توڑا، پھر میرا رب فرماتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے حکموں کو توڑا پھر ہم اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے. صاحبوں، جب یہ آیت میرے حضور نے پڑھی سنی تو حضور کی آنکھیں اشکبار تھی. جس آگ کو میرے حضور بڑی کہتے ہیں، جس کو میرا رب بڑی کہہ رہا ہے، پھر وہ آگ کتنی بڑی ہوگی. اور پھر دنیا کی آگ میں کچھ ڈالیں تو وہ جل کے راکھ ہوتا ہے، اس میں انسان جائے گا اور جھلس جائے گا، مر جائے گا. میرا رب فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللہ فرماتا ہے جب ہم اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے پھر نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا، پھر پل پل کا تڑپنا ہے اور یہ عذاب جہنمی کو سہنا پڑیں گی. یہ شب نور، یہ شب رحمت اور لیلۃ القدر جیسی راتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں تو یہ رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. میاں یہ ہمارے پاس چند گھڑیاں ہیں، یہ چند دنوں کی چاندنی، پھر طویل اندھیری رات ہوگی، پھر قیامت کا سورج طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا. آج تمہارے پاس موقع ہے، اس کی دہلیز پہ آ جاؤ. اگر آج نہ آ سکے پھر جب تمہیں ناتواں کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوگا، جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، پھر تمہاری مثال پانی میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوگی جو اپنی جان بچانے کے لیے صدائیں لگا رہا ہے. آج تمہارے پاس گھڑیاں ہیں. حضور فرماتے ہیں آنا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ جوان بھی اللہ کا حبیب ہے، اس جوان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے جو جوانی میں توبہ کرے، جو اپنی جوانی کے دنوں کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارے. صاحب اللہ کا منادی 5 مرتبہ بلاتا ہے. قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ رب کو حضور سجدہ کرو. پھر جو اس نے آج سجدہ نہیں کیا اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. تو آج یہ لمحہ ہے، آج یہ گھڑیاں اللہ نے تمہیں نصیب کی ہیں. مانا کہ ہمارے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں، مان لیا کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں. صاحبو اس بات پہ عقیدہ تو ہے نا کہ رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. رب کی رحمت کا حجم
اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور وہ کریم رب اتنا تو جلدی نیکیاں میں بدلتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہے کہ ایک شرابی مدینے کی گلیوں میں شراب پی رہا ہے اور ہاتھ میں بوتل شراب کے لیے مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے۔ وقت کے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک جلاد تھا، ایک روگ تھا، اس کے سامنے سے عمر فاروق آ رہے تھے۔ جب اس شرابی کی نظر امیر المومنین پہ پڑی تو اب ٹانکیں کانپ رہی ہیں اور وہ دل ہی دل میں تڑپ رہا ہے، اور اب سامنے سے اتنے میں امیر المومنین بھی آ گئے تو ان کی زبان میں بھی ایک روگ تھا۔ آپ نے کہا جوان بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتا ہے حضور کچھ نہیں، سرکہ ہے، حالانکہ ہاتھ میں شراب تھی۔ کہتا ہے حضور سرکہ ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بغل سے بوتل نکالو اور دکھاؤ کہ اس بوتل میں کیا ہے۔ صاحبو اب زبان عمر سے باتیں کر رہی ہے اور یہ دل مالک کی دہلیز سے پہنچ چکا ہے۔ عرض کرتا ہے مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب زبان عمر سے باتیں کر رہی ہے، دل چوکھٹے در حبیب پہ پہنچ چکا ہے اور معافی طلب کر رہا ہے۔ اتنے میں امیر المومنین نے اس کے بازو جھٹکا اور بوتل شراب کی نکالی، اور جب امیر المومنین کی نظر اس بوتل پہ پڑی تو صاحبہ وہ سچ میں سرکہ بن چکا تھا۔ یار وہ رب اتنا قریب ہے، اتنا کریم ہے، اتنا تو سامنے والا بندہ جلدی بات نہیں سنتا جتنا وہ مالک جلدی سن لیتا ہے۔ تو وہ اس گناہگار کی شراب کی بوتل سرکے میں بدل سکتا ہے تو وہ رب ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا؟ میرا رب فرماتا ہے توبو الی اللہ، تم آؤ میری رحمتیں تجھے صدا دے رہی ہیں۔ کبھی رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ یار وہ خالق چاہے تو ہم پہ عذاب نہیں لا سکتا، وہ چاہے تو ہمارے رزق تنگ نہیں کر سکتا، یار وہ چاہے تو زمین میں دنسا دے، وہ چاہے تو ہمارے حلق سے میں لقمہ تک کھینچ لے، لیکن پھر بھی وہ رب بڑا کریم ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور دہلیز عزتی پہ آ جائے، کچھ آنسو کے قطرے لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب کرتا ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی سہانی اور سخن شناس دی ہے۔ اس رات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ وہ رات ہے جب فیصلے کیے جا رہے ہیں، جب ہمارے نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے گزشتہ سال جو اعمال کیے، میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل یاد نہیں جس سے ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہو، لیکن ان نگاہوں کے سامنے کئی ایسے عمل پڑے ہیں جو ہمارے رب کی ناراضگی کا سبب تھے۔ تو اگر اللہ اپنے جلال میں آیا اور نیست و نابود کر دیا، پھر وہ سب سے بڑا قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اس لیے یہ گھڑیاں اللہ نے دی ہیں، اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ تم آج آ جاؤ، کل بھی تو یار آنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج ساوینے کھلے راوینے کی آگ سلو کی یعقوب تینو جدو سر مکج کے ٹول پہ آدو۔ آج تمہارے پاس یہ لمحہ ہے، کل کو یوں نہ ہو کہ تم قبر کی لحد میں پڑے ہو اور پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہو، تمہارا نام لیوا بھی نہ رہے۔ زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کل قبر میں تمہارے لیے ہدایت اور تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ دعا ہے اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا